السلام علیکم، میرا نام ہے سائم فاتح ملک، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ اس صدی کا سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والا ٹاپک ہے ڈپریشن۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد شارق، جو کہ ایک ٹیچر ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں اور رائٹر ہیں۔ تو میرا شارق بھائی سے یہ سوال ہے کہ شارق بھائی، ہم نوجوان ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں، اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہیں، اس کے باوجود ایک بے سکونی ہے ہمارے اندر، کیوں ہم اتنا زیادہ ڈپریس ہیں آخر؟ سائم اس سوال کو کچھ اس طرح سے دیکھیں کہ ایک چیز جہاں پر موجود ہی نہیں ہے وہاں اسے اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو کیسے ملے گی وہ چیز۔ آج کا نوجوان جہاں سکون تلاش کر رہا ہے وہاں سکون ہے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں مگر حد سے زیادہ فوڈی ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر جا کر ڈفرینٹ فوڈس ٹرائی کر رہے ہیں، آج یہ کھانا ہے، آج وہ کھانا ہے۔ اصل میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دس از آل اباؤٹ پرسوٹ آف ہیپینیس۔ وہ خود کو سیٹسفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، مگر وقتی طور پر خوشی حاصل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ چیزیں پرماننٹ نہیں ہیں اور ان کے اندر جو ہمیں لذت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، وہ بھی ٹیمپرری ہے، لہٰذا ان سے حاصل ہونے والی خوشی بھی اصل میں ٹیمپرری ہے۔ نوجوانوں کا اصل میں پرابلم جو ہے نا بنیادی طور پر وہ یہی ہے کہ وہ ٹیمپرری چیزوں کے اندر اپنی خوشی اور سکون کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ مٹیریل ورلڈ سے خوشی مانگ رہے ہیں جو ٹیمپرری ہے، تو اسے کیسے ایک پرماننٹ خوشی مل سکتی ہے؟ مگر شارق بھائی، آپ نے یہاں پر ٹیمپرری ورلڈ کی بات کی، لیکن بہت سے نوجوان عبادت بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے دین سے قریب بھی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ دین سے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ بے سکونی کا شکار ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ عبادت نہیں کر رہے ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ اب گاڈ سینٹرک نہیں ہے۔ اب ان کی زندگی گاڈ سینٹرک سے ورلڈ سینٹرک ہو گئی ہے۔ آپ کسی بھی نوجوان سے پوچھ لیں جا کر کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے، اول تو مقصد نہیں ہوگا، یا اگر ہوگا بھی تو یہ ہوگا کہ اچھا کاروبار بن جائے، اچھی جاب لگ جائے، اچھا کریئر بن جائے، بینک بیلنس ہو۔ یہ سب اہم ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ آپ کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ سب کچھ اہم ہے، لیکن یہ آپ کی زندگی کے سیکنڈری گولز ہونے چاہیے، کیونکہ ان میں کوئی بھی میننگ فلنس نہیں ہے، یہ سب کے سب مٹیریلسٹک ہیں۔ تو ماڈرن سائیکالوجی جو ہے نا آپ کی، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسپریچول گول نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی میننگ نہیں ہے، تو آپ یقیناً ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ لیکن یہ جو ورڈ آپ نے میننگ کا کہا ہے، اس میننگ کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، اس کو میں ایک آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ جب آپ کسی سفر پر نکلتے ہیں نا تو آپ کی ایک منزل ہوتی ہے، آپ کو وہاں پر پہنچنا ہوتا ہے۔ اب راستے میں کتنے ہی حسین منظر آ جائیں، کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہو، کوئی حادثہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پر رکیں، اتریں، مگر سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وہیں پر رک جائیں اور آپ وہیں پر بیٹھے رہ جائیں۔ اصل میں یہی معاملہ ہماری زندگی کا ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی گول ہوتا ہے، آپ کی ایک منزل ہوتی ہے، تو آپ اس کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس دوران آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو جائے تو یقیناً آپ کچھ وقت کے لیے ٹھہریں گے، رکیں گے، پریشان بھی ہوں گے، مگر آپ چیزوں کو محسوس کرنے کے بعد وہاں رکیں گے نہیں، آپ اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھ جائیں گے جو آپ کے اندر پہلے موجود تھا۔ تو اس لیے اگر آپ کی زندگی کے اندر ایک مقصدیت ہے تو پھر آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ہماری ڈیلی روٹین کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں، ایک تو آلریڈی ہم ڈپریس ہیں مگر وہ ہمیں زیادہ ڈپریس کر دیتی ہے، ایسی کیا چیز ہے؟ یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا، میرا خیال ہے کہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی سوال ہی یہی ہے۔ آپ اندازہ بھی نہیں کریں گے سائم کہ آپ روزانہ کس طرح سے اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو پرہیز کرنے کا کہتا ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ یار میں تھوڑی سی چیز کھا لیتا ہوں، دل کر رہا ہے، رہا نہیں جا رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ یار میرا موڈ خراب ہے، مجھ سے بات نہیں کرو، مجھ سے بات نہیں کی جا رہی، میرا غصہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، مجھے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں نا، آپ بہت لائٹلی لے لیتے ہیں ان ساری چیزوں کو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ یہ جملے آپ کی شخصیت کو تباہ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ناشکری ہے جو آپ کی زندگی کے اندر بے برکتی پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے ان جملوں کو مائنس کر دیں تو یقین جانیں ڈپریشن بھی مائنس ہو جائے گا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ ایک وزن رکھتے ہیں، الفاظ جو ہے وہ کہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، الفاظوں کا وزن ہوتا ہے، الفاظ کی انرجی ہوتی ہے۔ اگر ہم پازیٹیو انرجی کریٹ کریں گے اپنے اندر تو ہماری لائف بھی پازیٹیو ہوگی، نیگیٹیو انرجی کریٹ کریں گے اپنے آپ سے، نیگیٹیو سیلف ٹاک کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ لائف بھی نیگیٹیو ہی ہوگی۔ تو آپ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز بتائیں گے جو ہم اپنی ڈیلی روٹین کے اندر شامل کریں تو مکمل طور پر تو ڈپریشن کو ہم نہیں ختم کر سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک سائیکک ہیلپ سے ہی کیور ہو سکتی ہے، بالکل، لیکن کچھ ایسی ٹپس آپ بتا دیں۔
دیکھیں اس میں جو پازیٹیو سائیکالوجی وہ آپ کو ایک چیز بتاتی ہے کہ گریٹیٹیوڈ آپ اختیار کریں، یعنی شکر گزاری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی آپ اگر شکر گزاری اختیار کریں گے تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو اضافہ جائے ہوگا۔ گا۔ یہ وہ چیز ہے اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ 2003 میں امریکہ کے دو مشہور ماہر نفسیات ہیں، ایمنز اور مکیولف، ان کی ریسرچ شائع ہوئی جس میں انہوں نے یہ بات تجربہ کر کے باقاعدہ بتایا کہ جو لوگ اب روزانہ اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر پروڈکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، ان کا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے، ان کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ڈپریشن کا جو رسک ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں شکر گزار ہوتا ہوں تو شکر گزاری مجھے میرے اللہ سے تو قریب کر ہی رہی ہے، لیکن میری نعمتوں میں بھی اضافے کا سبب بالکل بن رہی ہے۔ کائنات کا نا اصل میں دیکھیں ایک اصول ہے، واٹ یو فوکس ول ایکسپینڈ، ہوں جس چیز کی طرف آپ فوکس کریں گے نا وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جب آپ اپنی نعمتوں کی طرف فوکس کریں گے تو نعمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، بلیسنگز بڑھ جائیں گی اللہ تعالیٰ کی، اور اگر آپ اپنی محرومیوں کی طرف فوکس کریں گے تو محرومیاں ہی آپ کو ہر جانب نظر آئیں گی۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ تو شارق بھائی اب سے جو ہے میں اس گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کروں گا، اور میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ ایک ٹپ کے طور پہ کہوں گا کہ آپ کوئی بھی دوا استعمال ضرور کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں اس گریٹیٹیوڈ کو ضرور پریکٹس کریں۔ آپ کے بیہیویئر کے اندر ایک میجر تبدیلی آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔